ایمان والے میں اور ایمان نہ ہونے والے میں کیا فرق ہے؟ ایمان والا مان لیتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، اتنا سمپل ہے. اور جو ڈاما ڈول ہے وہ کہتا ہے یار دیکھی جائے گی. وہ بھی تو ہیں، باقی بھی تو ہیں. نماز تو پڑھ ہی رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی عمرہ بھی کر کے آیا ہوں، حج بھی کیا تھا، چیریٹی بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. بٹ اللہ جب قرآن میں کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 29 کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 2، اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسب الناس، کیا لوگ حساب لگا رہے ہیں، ان یترکو دیٹ دے ول بی اسپیئرڈ، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو بائی جسٹ سیئنگ آمنا وی بلیو، وہم لا یفتنون ول دے ناٹ بی ٹرائلڈ ول دے ناٹ بی ٹیسٹڈ، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کمپنی مان لیتی ہے، آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنی سیل کی، اتنی سیل کی، اتنی سیل کی، مجھے یہ پیکج چاہیے، وہ کہیں گے اوکے لے لو، 1 مہینے میں پتہ نہیں لگ جائے گا، چیک نہیں کریں گے، پچھلا بھی دیکھیں گے آپ کے کہاں پہ کیا کیا کر کے آئے ہیں آپ، تبھی دیں گے آپ کو. سو اللہ کہہ رہے ہیں وی ول ٹیسٹ یو ایمان کے اندر. پھر آگے کہتے ہیں کہ تم سے پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا، اور اللہ جب تک یہ جان نہیں لے گا کہ تم میں سے کون صادقون ہیں اور کون کاذبون ہیں. اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھنے والوں میں 2 طرح کے لوگ ہیں ہمارے اندر. ایک وہ جو کلمے میں سچا ہے، ویریفائی کر رہا ہے ایمان کو، کہ جو میں جس چیز پہ ایمان لایا ہوں میں اس کو فالو کر رہا ہوں. اور ایک وہ ہے جب ایمان لایا ہوا ہوں، یعنی جب میں اپنی پاسٹ لائف دیکھتا ہوں لیکن زندگی صبح سے شام تک وائلیشن میں ہے، فرام مائی تھاٹس ٹو مائی ورڈس ٹو مائی ایکشنس. تو اتنا سمپل ہے. اگر انسان بدلنا چاہے تو ایک دن، ایک لمحہ، ایک سٹنگ، ایک سجدہ از گڈ انف. اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو، جیسے جب میں نے پہلی آیت سنی تھی تو میں نہیں سو سکا تھا فار 7-8 ویکس، کیونکہ میں نے اس کو کان اور دل و دماغ دے دیا تھا، میں نے اس کو کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا نہیں تھا. سو وہ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں سورہ رعد میں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں ان کے جو قلوب ہیں، ان کے جو ہارٹس ہیں وہ اطمینان میں ہیں، بیکاز دے ہیو دا ذکر آف اللہ، ان کے پاس اللہ کا ذکر ہے. اچھا میں نے کہا یار ایمان والا تو میں بھی ہوں، تو میرے پاس اطمینان کیوں نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ میرے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی نصیحت نہیں ہے. کیونکہ ایمان والے کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بے کہتے ہیں ود، ساتھ، اس کے پاس اطمینان بھی ہے لائف میں. اچھا لائف میں اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ 10 منٹ کا تو اطمینان آ ہی جاتا تھا جب ہم گناہ گار بھی تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے تو 10 منٹ کا اطمینان آ جاتا تھا، جتنی دیر ہم وہاں ہوتے تھے مسجد میں، سجدے میں ہوتے تھے. اچھا کیا میں جب مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو لائف چینج ہو چکی ہوتی ہے؟ نہیں. تو پھر سجدہ کس بات پہ کیا تھا؟ ثواب لینے گیا تھا یا سیکھنے گیا تھا کہ ثواب ہے کیا؟ نیکی کرنے گیا تھا یا نیکی ہے میں یہ نہیں ہوں؟ اللہ جس کو ایمان والا کہہ رہا ہے وہ میں نہیں ہوں. کم از کم میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، بٹ میں ہوں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو ایمان والا ہے وہ تو اطمینان بھی ہے اس کے پاس. اچھا اطمینان کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمپرری یا اسٹیبلٹی؟ اکانومی میں اطمینان، میرڈ لائف میں اطمینان، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اطمینان. اللہ کوئی خالی 10 منٹ کے اطمینان کی بات کر رہے ہیں کیا؟ اطمینان کا مطلب ہے لائف اطمینان میں. اچھا اسی کو ملک کے لیول پہ دیکھ لیں، سو ملک کی اکانومی اطمینان میں، اگر سارے اللہ کے ذکر کے ساتھ چلنے والے ہوں تو، یا زیادہ ہوں تو، رائٹ. اچھا اسی طرح ہمارا آفس، بزنس، لوگوں کے ساتھ تعلقات، بات بات کے اوپر پیٹی ڈفرینسز، چھوٹی چھوٹی، اوپر جاتا ہے نا آدمی. وہ ناسا کا جو تھا وہ گیا اوپر، اس نے اوپر سے جا کے نیچے دیکھا تو اتفاق کی بات ہے اس کو پاکستان نظر آیا، اور 60 ملین تھی 1987 میں آبادی. تو اس نے وہ ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ وی آر 60 ملین. پھر اس نے کہا کہ وائی ایم آئی سیئنگ وی آر، میں تو پاکستانی نہیں ہوں. تو اس کو یہ بات کلک ہوئی کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو نیچے سب ایک نظر آتے ہیں، مین کائنڈ. سو جب اللہ ایلیویٹ کرتا ہے، جب آپ کو بلند کرتا ہے تو آپ کو پھر آپ دل جوڑنے والے، کمیونٹی بنانے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ لوگوں کو ایز فیملی اور کمیونٹی دیکھتے ہیں.
لیکن جب آپ بلند نہیں ہوتے تو پھر آپ ہر کسی سے الجھ رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کے ساتھ کینہ اور بغض رکھا ہوا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی پارٹیز, لابینگ, پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. سو اللہ جب بلند کرتا ہے ایمان والوں کو تو پھر وہ امت بنتے ہیں. پھر وہ امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک فریکوینسی, ایک ڈیسیژن, ایک انٹینشن, ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ. امت ادروائز یور بلیورس, بٹ آپ اپنی فیملی کا پیٹ پال رہے ہیں, آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں, آپ جمعے پہ سب سے ملتے ہیں, عید کی نماز سے ملتے ہیں, بٹ آر یو این امت؟ امت کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا فیصلہ. اور جب بھی سچویشن آتی ہے دنیا میں تو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم امت ہیں یا نہیں ہے. 2 بلین لوگ ود ایوری تھنگ, 2 بلین امپائر ہوتی ہے, پیسہ, ریسورسز, ایوری تھنگ. کیا 2 بلین کے ہوتے ہوئے غزہ ہو سکتا تھا؟ یہی میں نے اس دن خطبے میں کہا تھا نا. اگر 2 بلین اکٹھے ہوں, اچھا مسلمان کو بھی چھوڑ دیں, کیا کسی غیر مسلم پر بھی اللہ مسلمان ہونے دے گا انجسٹس؟ اگر واقعی مسلمان ہے تو, اور 2 بلین ہے اور پاور میں بھی ہے, کسی اور پہ ہونے دے گا انجسٹس؟ کیونکہ جب امپائر تھی, جب مسلمان تھا پاور میں, تو وہ جہاں تک اس کی ریچ تھی وہ میک شور کرتا تھا کہ لوگ غلامی میں نہ ہو, لوگوں پہ ظلم وہ نہ ہو رہا ہو. اسی لیے لوگ انسپائر ہو رہے تھے اسلام سے, کیونکہ اسلام رائٹس دے رہا تھا, اسلام جوڑ رہا تھا, اسلام ایکول سٹیٹس دے رہا تھا, ایکول ریسورسز کی بات کر رہا تھا, میریٹوکریسی کی بات کر رہا تھا, جسٹس سسٹم کی بات کر رہا تھا, حقوق کی بات کر رہا تھا. عورتیں بیچی جاتی تھیں, بیری کی جاتی تھیں. آج بھی بیچی جا رہی ہیں بائی دا وے, اگر آپ فزیکلی دیکھیں تو, اور آج بھی بیری کی جاتی ہیں. چاہے کچھ لوگ تو زندہ ہی کر دیتے ہیں ابھی بھی کچھ نہ کچھ علاقوں میں, لیکن اگر ان کے حقوق لے لیں تو آپ نے کیا کر دیا ان کو؟ آپ نے دفن کر دیا نا ان کو, اور آج بھی ہو رہا ہے یہ. سو اللہ کے رسول اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, صلی اللہ علیہ وسلم, زمانہ جاہلیہ کبھی نہیں جاتا, اٹ نیور لیوز یو. آپ باہر آتے ہیں اس سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلیورز کو ہی براٹ them out of جاہلیہ ریمین there. چائنا میں کیا ہو رہا ہوگا, یورپ میں کیا ہو رہا ہوگا, دنیا کے کتنے سارے کونوں میں کیا ہو رہا ہوگا. اسلام تو وہاں پر آیا اور پھر اس نے جتنا سپریڈ کیا وہ ہم سب جانتے ہیں. جاہلیہ کبھی بھی نہیں جاتا. میجورٹی یا لارجر سوسائٹی قرآن کے حساب سے دیکھیں گے نیور چینجز. دنیا کی آگ کبھی نہیں ٹھنڈی ہوتی, دنیا کی سیلفشنس, گریڈ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. آپ اور میرے دل جڑ جاتے ہیں. ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ڈفرینسز دور کرو. اور ڈفرینسز کیسے دور ہوتے ہیں؟ یا تو مفاد پہ ہوتے ہیں, 1 منٹ میں ہوتے ہیں. جب پیسہ بٹتا ہے سر آفس میں کہیں پہ بھی, ہمارے گاؤں میں, تو اس وقت کوئی دیکھتا ہے کہ اس کا سامنے والے کا مسلک کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اس وقت تو شیئر دیکھا جاتا ہے کس کا کتنا 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 بن رہا ہوتا ہے. یا تو مفاد پہ جڑتا ہے یا اللہ کے لیے جڑتا ہے. تو جب آپ اللہ کے میسج سے سنسیئر ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو بچانے والے ہو جاتے ہیں. پھر آپ ایک دوسرے کو ایسے نہیں دیکھتے یار میں تو ان کو آج پہلی دفعہ ملا ہوں, آپ کو پتہ ہے یار میرا ہی بھائی ہے, مسلمان ہے, اور نہیں بھی ہے تو ہیومن بینگ ہے, اسی فیکٹری سے آیا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے, اسی کمپنی سے آیا ہے, بات سن لے گا. Salwa is sitting here. She was not born in a Muslim family, but how we got together? Because of the Quran. How Salwa is sitting with all of us. کس چیز نے جوڑا ہے ہمیں؟ Because of deen. Right? So انسان بھی ہے, وہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. Because اللہ کا ریپرزینٹیٹو کون ہے اس وقت دنیا میں؟ مسلمان ہے, آپ اور میں, جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ابھی آپ کے دروازے میں کوئی آ کے ہندو نوک کرے, کرسچن نوک کرے اور کہے کہ آئی ایم ان ڈپریشن, مجھے انگزائٹی ہے, مجھے اوور تھنکنگ کا پرابلم ہے, میرے گھر میں سکون نہیں ہے, پلیز ہیلپ می, آئی ہیو ہرڈ کہ یور بک ہیز آل دا سولوشنس, آپ کی کتاب میں سارے سولوشن ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اس کو بتا پائیں گے؟ کیا ہو بیٹھو, میں تمہیں بتاتی ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں. دیکھو میں نے اپنا ڈپریشن ایسے دور کیا تھا. سورہ نمبر, آیت نمبر, اللہ یہ فرما رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ نیوزی لینڈ ریڈیو پر, مطلب میں انگلینڈ سے کرتا تھا, تو پورا رمضان میں 5 سال تک فری آف کاسٹ والنٹیریلی بات کرتا تھا. تو اس کی 70% آڈینس ہوتی تھی سکھ اینڈ ہندو. سو ایک ہندو نرس نے ایک دفعہ نیوزی لینڈ سے یہ سوال کیا کہ میرے گھر میں بہت آرگیومنٹ ہوتے ہیں میرے اور میرے ہسبینڈ کی, ہمارے ڈیوٹی کے ٹائمز ایسے ہیں اور اٹس ناٹ ریئلی گیٹنگ اینی ویئر, چک چک ہوتی ہے اور ہماری لڑائی ہو جاتی ہے اور ہم بات کر ہی نہیں پاتے, لڑائی پہلے ہو جاتی ہے. سو میں نے ان کو, میں خود بھی اس پہ کام کر رہا تھا بیکاز ہم کون سے کو پرفیکٹ ہیں. سو سورہ بنی اسرائیل 17 اس کی 53 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لی عبادی, کہہ دے میرے بندوں سے, یقول التی ہی احسن, جب بات کرو
تو ایسی کرو کہ وہ اس کے اندر احسان بھی ہو اور وہ احسن ہو, یعنی بیسٹ بات ہو. وہ چھوٹی بات نہیں کرو, بیسٹ بات کرو. کوئی بھی مسئلہ ہو, بڑے سے بڑا پرابلم ہے, بڑے سے بڑا جھگڑا ہے, یہ تو پھر آپ کی آپس میں تو رشتہ داری اور محبت ہوتی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی بات کرو تو احسن کرو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم, شیطان تمہارے بیچ میں, ینزغ کا مطلب ہوتا ہے وسپر ڈال دیا, سوراخ کر دیا, کیونکہ آپ نے کوئی بات بلو دا بیلٹ بول دی ایموشن میں, جبکہ آپ صحیح بھی تھے. تو سامنے والا آپ کریکشن تھوڑی کرے گا, وہ تو آپ سے پرسنل ہوگا, وہ کہے گا ہاؤ ڈیئر یو اسپیک ٹو می لائک دس. چاہے وہ غلطی تھی, غلطی میری تھی, لیکن بیگم نے زیادہ کچھ ایسے بول دیا, یا غلطی بیگم کی تھی, میں نے ایسا کچھ بول دیا. سو بیکاز آف رانگ چوائس آف ورڈ, because of wrong attitude and emotion and ego and arrogance, آپ نے سامنے والے کے کا دل توڑ دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا, شیطان تو انسان کا اوپن اینیمی ہے. تو جس گھر میں جھگڑے شروع ہو جائیں تو وہاں شیطان کیا ہو گیا؟ دوست ہو گیا. ہڈن رہا یا اوپن ہو گیا؟ اوپن ہو گیا نا. جب تک ہڈن ہوتا ہے تو ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں, جس دن وہ جیت جاتا ہے اور وہ کروا دیتا ہے آپ سے, اس دن وہ ہی بیکمز اوپن. اس کو کہتے ہیں ہڈن اینڈ اوپن. ویسے وہ چھپا ہوا ہے, انویزیبل اسٹریٹجی ہے اس کی ساری, آپ کے اندر, نفس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہی از رننگ ان یور وینز لائک بلڈ, وہ آپ کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اور باہر دیکھنا چاہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملے گا, میڈیا پہ ملے گا, سنیما میں ملے گا, تھیٹر میں ملے گا, کسینوں میں ملے گا, ایون کہ جو ہے مذہبی جگہوں پر بھی ملے گا. جب تعصب کرواتا ہے, جھگڑا کرواتا ہے, نفرت پھیلاتا ہے, لوگوں کے دل توڑتا ہے, رائٹ, بغیر قرآن اور حدیث کے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے, تو پھر وہاں پہ بھی آتا ہے. وہ اس کا تو پہنچ ہر جگہ ہے سوائے قرآن کے. سو where was I? شیطان کھلا دشمن بن جاتا ہے. ہاں جی. سو وہ میں نے کہا اس آیت کو میں نے بھی گھر میں اپلائی کیا ہے, آپ بھی کرو. سو 4 مہینے کے بعد اس کا فون آیا, اس نے ریڈیو سے نمبر لے کے کہا کہ وہ تو ہندو ہی تھی وہ, لیکن اس نے کہا کہ میرے گھر میں سکون ہو گیا ہے, ہم دونوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے. سو میرے دل سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف کس کی ہے؟ کیونکہ قرآن کے جو پرنسپلز ہیں وہ صرف مسلمان کے لیے تھوڑی ہیں, وہ تو it's the book of life, it's a book of mankind. ہدی للناس, ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہدی للاعراب ہے؟ ہمیں بچپن سے کمپلیکس ڈال دیا کہ عربی نہیں آئے گی تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی اللہ کی, جو قرآن والی عربی ہے وہ اللہ کی زبان ہے. لیکن چائنیز کو کیسے بتائیں گے پھر قرآن؟ How did Salwa get the message then? For 8 months she was asking questions. Did you learn grammar of Arabic first to get the answers? بھائی اس کو گرامر کیسے سکھائیں آپ عربی کی؟ تو اس کا مطلب ہے ہدی للناس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کتاب انسانیت کے لیے مارکیٹ ہونی چاہیے تھی. مرسیڈیز جرمنز نے بنائی ہے, کیا صرف جرمن چلاتا ہے؟ ہر جس کے پاس پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے یار میں آڈی لوں, بی ایم ڈبلیو لوں, ہے جی, مرسیڈیز لوں. کیوں؟ آپ کہتے ہیں یار کوالٹی, گریپ مینوورنگ, اور بڑا اس کی ایک, اور پھر ویسے ایک برانڈ ویلیو ہے. سو جب اللہ کی بات کوالٹی کے ساتھ ہوگی اور نظر آئے گی ہمارے اندر, ہمارے کیریکٹر میں نظر آئے گی, تو سامنے والا کیسے انسپائر نہیں ہوگا؟ سو ہدی للناس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جرمن کے لیے بھی ہدایت ہے, چائنیز کے لیے بھی ہدایت ہے, رائٹ, جو کے لیے بھی ہے, سکھ کے لیے بھی ہے, کرسچن کے لیے بھی ہے. اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں شیخ ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں. لیکن الحمدللہ جتنے میں نے نام لیے میں ان سب کے ٹیمپلز میں گیا ہوں, چرچز میں گیا ہوں. جو مسلمانوں کے اندر اتنے سارے ڈفرینسز ہیں یا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہیں, آپ جس کا بھی نام لیں گے, رائٹ, میں ان کے ہاں گیا ہوں. اور بغیر کسی ڈیبیٹ کے, بغیر کسی امبیرسمنٹ کے, بغیر کسی کا دل دکھائے, بغیر کسی کو انسلٹ کیے, اتنی خوبصورت ڈسکشن کی ہے. ایون بدھسٹ ٹیمپل بینکاک میں بھی, سب سے بڑا جو وہاں کا ٹیمپل ہے, 2-2.5 گھنٹے اس کے چیف کے ساتھ. اس نے مجھے کہا اینڈ میں کہ میں نے کبھی ایسا اسلام سنا ہی نہیں تھا پہلے, کیونکہ لوگ سوشلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اسلام ہے, کیونکہ سم ٹائمز وی آر ناٹ گڈ ریپرزینٹیو آف گڈ ریپرزنٹیشن آف اسلام, وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اس نے سنا, اس نے کہا کہ وی آر ناٹ فار, ہم تو بہت قریب ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ یہ توفیق دے سکتا ہے تو مجھ سے بہتر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے مجھ سے کم
گناہ کیے ہوں گے. سو اللہ احسان کرتا ہے بشرطے کہ ہم تھوڑا سا بیٹھ کے 5-10 منٹ 15 منٹ صرف اینالائز ہی کر لیں کہ وائی ایم آئی ہیئر, میرا مقصد کیا ہے. اور جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں, اور جو اللہ, میرے تو یہی سوال تھے کہ اللہ سے کیسے کنیکٹ کروں, کیوں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ میرے سوالوں کے جواب مجھے کیوں نہیں مل رہے. ٹیچر یونیورسٹی میں باہر نکال دیتا ہے, جب میں اسے کہتا ہوں کہ جی نماز میں خیال آتے ہیں تو میں اردو میں پڑھ لیا کروں. ایک انوسنٹ کوشچن تھا. یہاں پہ کوئی ہے جس کو کبھی خیال نہ آتے ہو نماز میں؟ میں نے دنیا کے ہر کونے میں یہ سوال پوچھا ہے, جہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, شیوخ, حفاظ, وہ کسی نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمیں نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل بات ہے. تو میں نے اس کا یہ سلوشن نکالا کہ یار اگر مجھے سمجھ میں آئے گا تو شاید پھر اتنا مجھے سمجھ میں آ گئی تھی 20 سال پہ, تو اس نے مجھے باہر نکال دیا. دین 12 years later, 12 سال کے بعد میں نے میٹ مائی ٹیچر بابر بھائی اور رحمان الرحیم پر. سو اس دن مجھے سمجھ میں آئی کہ اللہ نے اپنا جو لینگویج ہے وہ کاپی رائٹ کر دی ہے. وہ تو نہیں چینج ہو سکتی, زیر زبر بھی چینج نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں پہلے نماز سے پہلے کوئی کچھ بھی بول رہا ہو, پالیٹکس بول رہا ہو, الٹا سیدھا بول رہا ہو, لیکن جیسے ہی وہ کہتا ہے اللہ اکبر, اب مجال نہیں ہے اس کی کہ وہ اپنی بات بھی کر سکے, چاہے کتنا ہی بڑا کوئی بھی ہو. اب اس کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا. ایسا لاک لگایا ہوا ہے اللہ نے, ایسا زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے, کاپی رائٹ کیا ہوا ہے اس کے ورڈ کو, کہ جب تم زیر زبر چینج نہیں کر سکتے, ہاؤ کین یو چینج دا کمٹمنٹس اینڈ وعدے اینڈ سولوشنز اینڈ اللہ نے جو وارننگز گڈ نیوز دی ہوئی ہے, ہاؤ کین یو چینج دیٹ جب آپ زیر زبر چینج نہیں کر سکے آج تک. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ سارے کے سارے آپ کی زندگی کے جو اس وقت پرابلم ہے, دیکھیں میں 2 آیتیں آپ کو صرف بتاؤں گا اینڈ دین آئی ول کنکلوڈ اٹ, جس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج کسی بھی ہو سکتا ہے ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہو کہ ہمیں قرآن سننے کو ملے گا, رائٹ. عام طور پہ ٹریڈیشنلی وی جسٹ پرے, دعا کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, وی گو ہوم. بٹ لکیلی فارچونیٹلی اگر اللہ نے ہمیں ملوائی دیا ہے اینڈ آپ قرآن سن ہی رہے ہیں. سو قرآن میں ایک آیت ہے سورہ انبیاء 21. میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس آیت کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس ایپ میں ہے, ایپ کھول لیں. آپ کی لائف کا یہ ایک ٹرن اراؤنڈ چینجنگ ایکسپیرینس ہو جائے گا جو میرے ساتھ ہوا تھا. یہ قرآن کی چابی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے باہر ہی گھومتے رہیں پوری زندگی, تو آپ عربی سیکھیں, گرامر سیکھیں, ابو جہل کو بھی آتی تھی, رائٹ. آپ دنیا جہان کی ہسٹری پڑھیں, سب کچھ پڑھیں. اللہ کی قسم آپ باہر ہی گھومتے رہیں گے. میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. ساری کتابیں پڑھ لیں جا کے, آپ باہر گھومتے رہیں گے. ڈگری لے لیں, پی ایچ ڈی کر لیں, جس یونیورسٹی کا نام لیں وہاں سے کر لیں. یہ ایک لائن کی آیت ہے جو ایک سبزی والے کو, ایک رکشے والے کو, ایک بزرگ کو, میری والدہ 75 پر, ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2 مہینے پہلے, ان کو 75 پر قرآن سمجھ میں آیا, جو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا, مجھ سے زیادہ نیک, مجھ سے زیادہ تہجد گزار. لیکن اللہ نے وہ عمر رکھی ہوئی تھی. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ, ایوری نیوز ہیز اٹس ٹائم. کینیڈا آئیں تو ہماری اسٹڈی کلاس کا ٹائم ان کو سوٹ کر گیا, کیونکہ دوپہر یہاں تھی وہاں رات تھی, وہاں سو جاتے تھے. سو جب ان کو سمجھ میں آیا تو انہوں نے پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ میری عبادات کا کیا ہوگا, میں نے تو آج تک کبھی سمجھا نہیں تھا جو میں پڑھ رہی تھی, کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے تھے آج تک. تو میں نے, چونکہ میں نے پہلے اپنے استاد سے بات کر لی تھی کہ ہاؤ ڈو آئی ٹیل مائی مدر, آج ہم آنر کس کو کر رہے ہیں, پیرنٹس. سو میری زندگی میں سب سے بڑا جو چیلنج تھا کہ ہاؤ ڈو آئی ٹیل قرآن ٹو دوز 2 پرسنالٹیز جنہوں نے مجھے دین بتایا تھا, جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا, جنہوں نے مجھے ماں کہنا سکھایا تھا, جنہوں نے مجھے لکھنا سکھایا تھا, الف بے سکھائی تھی. اب میں ہی ان کو بتاؤں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. سو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی, تو میں نے اپنے استاد سے پہلے بات کر لی تھی. امی نے جب سر پکڑ لیا کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے, تو میں نے ان سے ایک چیز کہی. میں نے کہا دیکھیں, میں پڑھ کے صبر کرنا سیکھ رہا ہوں, میں پڑھ کے تمیز سیکھ رہا ہوں کہ ایک ایمان والے کو کیسا تمیزدار ہونا چاہیے, اس کو اپنے والدین سے کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, کیسے ڈیل کرنا چاہیے, کیسے صبر کرنا چاہیے. آپ پہلے سے صبر کرتی ہوئی آ رہی ہیں پوری زندگی. چھوٹی سی سیلری کے اندر, اس زمانے کا نمبر پتہ ہی ہے آپ کو, 7 8 10 بچے, اس سے تو کم تو ہوتے ہی نہیں تھے.
اس کے اندر گھر کی مینجمنٹ، بچوں کی ٹریننگ، تربیت، دینی تربیت، اسکول بھیجنا، کس کے کپڑے استری ہو رہے ہوں گے، کس کا ناشتہ بن رہا ہوگا، اللہ اکبر، نوکر چاکر بھی نہیں تھے. they were out of this world. کیا کمال قسم کے لوگ تھے. اچھا، اور اپنی لائن سے بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا، یعنی جو ان کا دین، جو ان کی کلیئرٹی ہے، وہ کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا. اتنا پکے ان کی ویلیو سسٹم جو پیچھے سے لیا، چاہے اس طرح سے نہیں جانتے تھے ریفرنس کے ساتھ قرآن، لیکن جو ویلیو سسٹم ملا تھا اس پہ پکے تھے. آج بھی آنٹی بیٹھی ہوئی ہیں جو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، آنٹی جو انہوں نے ان کو ان کے والدین نے دیا ہے، یہ قائم ہے اس کے اوپر، اور وہی انہوں نے آگے اپنے بچوں کو پاس آن کر دیا. رائٹ. سو میں نے ان سے کہا، اپنی والدہ سے، یہی میں آپ سب سے کہوں گا، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے پہلے سے پڑھ رہے ہوں، نماز بھی ریگولر پڑھتے ہوں، قرآن میں جو چیز آپ پہلے سے ٹھیک کر رہے ہوں گے، اللہ اس کو کنفرم کر دے گا آیت کے ساتھ کہ ویل ڈن. اس پہ خوشیاں منائیں، اس پہ سجدہ کریں، اے اللہ تھینک یو، مجھے یہی لگے گا، میں نہیں کرنا پڑا کہ آپ نے میری اس حرکت کو، یا میری اس ہیبٹ کو، یا میری اس ڈائریکشن کو اپروو کر دیا. جو چیز قرآن کہے یہ صحیح نہیں ہے، تمہاری یہ سوچ صحیح نہیں ہے. جیسے میں بغیر سمجھے نماز پڑھتا تھا، قرآن نے کہا کہ انبیاء کی صحابہ کی نماز تو ہے ہی سمجھ کے، نماز تو تمہاری ہدایت کا حصہ ہے. سو میں نے اس نماز کو، اپنی نماز کو کریکٹ کرنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کہ جو آپ کو وہ کریکشن کہے اس پہ اللہ سے معافی مانگ لینا. تو شیطان ہار گیا، اور اس نے آپ کو 75 ایئرس قرآن سے دور رکھا، کیونکہ شیطان اتنا خطرناک ہے. نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا یہ باز نہیں آئیں گے، بند نہیں ہوں گے. قرآن ریسائٹ کرنے سے، قرآن ختم کرنے سے منع نہیں کرتا، اس کو پتا یہ پھر بھی کریں گے. وہ کہتا ہے اس کو ایک ٹینشن ہے، ان کو سمجھ نہ آ جائے کہیں، کیونکہ جس دن آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ایڈریس کریں گے. اور قرآن سے وہ بھاگتا ہے. قرآن سے وہ قرآن لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ان کے کانوں شیاطین جو ہے ان کو ناگوار گزرتا ہے، دے رن اوے فرام دا قرآن، کیونکہ وہ قرآن کو انکار کر چکا ہے پہلے ہی. سو اگر میری پرسنالٹی کے اندر شیطان ڈومیننٹ ہوگا تو مجھے قرآن کیا لگے گا؟ کانوں پہ بھاری لگے گا، ناگوار گزرے گا. کریکشن کرنے کو کہہ رہا ہے، کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو کہہ رہا ہے، تمیز دار بننے کو کہہ رہا ہے، والدین کا احترام کرنے کو کہہ رہا ہے، اچھا انسان بننے کو کہہ رہا ہے، حقوق دینے کو کہہ رہا ہے، کلمے پہ چلنے کو کہہ رہا ہے، پریکٹیکل انسان بنا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یار اچھا بھلا، میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، پنکھا لگوایا تھا، دیٹ واز گڈ انف. مجھے زندگی بدلنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا لائف سٹائل کیوں چینج کروں میں؟ میری آئی ہیو مائی سوشل لائف، آئی ہیو مائی ویز. میری بھی سوشل لائف تھی، بہت زیادہ تھی، مطلب بہت سارے لوگوں سے زیادہ تھی، اور ہر وقت تھی، نان سٹاپ پارٹی تھی. لیکن اللہ نے پتہ نہیں کیسے نکالا، کب نکالا. سو میریکلز کین ہیپن ایک آیت کی وجہ سے. سورہ انبیاء 21 آیت نمبر 10 پڑھیے ندیم بھائی، آپ ہی پڑھیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا الیکم کتابا، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی. یہاں پہ is there anyone who has not been sent the book? Well, you were not sent the book in the beginning, but now you are family of the book. ٹھیک ہے، سلوہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں کتاب نہیں تھی، لیکن جو باقی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جب پیدا ہوئے تو کتاب تھی یا نہیں تھی؟ کیوں بھیجی؟ اللہ کہہ رہے ہیں فی ہی، اس کے بیچ میں ہے، باہر نہیں ہے، اس کے بیچ میں ہے. کیا؟ ذکرکم، ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے. آئی could not ڈائجسٹ. شروع میں تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کہ جو چیز میں گوروں سے کی کتابوں سے پڑھ کے پوچھ رہا تھا، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتا ہوں، گوگل سے پوچھ رہا ہوں، کس کس سے پوچھ رہا ہوں، دنیا پھر کے پوچھ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے یور لائف از ریٹن ہیئر، تمہارا ذکر ادھر ہے. ادھر کدھر جا رہے ہو؟ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. اب مجھے بتائیں ذکرکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی جس میں تمہارا ذکر ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ آپ سے؟ کس کا ذکر ہے؟ آپ کیسے لیں گے اس کو کہ کس کا ذکر ہے؟ تمہارا سے کیا مطلب ہے اللہ کا؟ ایکچولی وہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہے نا، کسی اور کے سامنے ہے. نہیں، آپ کو تو پتا ہے نا، آپ یو نو اٹ، بٹ جن کے ساتھ آج ملاقات ہو رہی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ تمہارا کون ہے؟ لقد انزلنا الیکم کتابا، میں ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے. یقیناً ہم نے نازل کی تمہاری طرف ایک کتاب. لام کا مطلب ہوتا ہے ضرور
قد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکا الیکم کا مطلب ہے جمع میں، الیکا سنگل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، السلام علیکم کا مطلب ہے سب پر سلام، تو تم سب کی طرف کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے، کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری طرف، تو اگر میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اس کی بات ہو رہی ہے یا اس کی بات ہو رہی ہے تو میں مائنس ہو گیا۔ ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر جب پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر اسٹوڈنٹ نے اس کو اپنے لیے نہیں لیا تو باقی تو سارے پاس ہو جائیں گے، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ سو تمہارا کا مطلب ہی یہی ہے، الیکم جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ سو یہی آیت میں نے پڑھی، کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ جب وہ انسانوں سے بات کرتا ہے تو الگ بات کرتا ہے، پھر وہ کھلم کھلا بات کرتا ہے، ھدی للناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے الیکم تمہارے لیے، دیکھیں کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو یہ کس کو کہہ رہا ہے وہ روزے فرض کیے گئے تمہارے اوپر؟ یا ایھا الذین آمنوا کو، جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے تم پہ روزے فرض کیے گئے، ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، ان کو کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان سے الگ بات کر رہا ہے، ایمان والوں سے الگ بات کر رہا ہے۔ لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی اگر چائنیز بھی پڑھے گا یہ کتاب اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ بک از ٹاکنگ ٹو می، کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ اشرف، عاشق حسین۔ تو عاشق بھائی جب آپ سے قرآن کہہ رہا ہوگا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے تو وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ آپ کا بھی ذکر ہے اس میں، میرا بھی ذکر ہے اس میں۔ یہی آیت میں نے آج سے 20-25 سال پہلے اپنے لیے لے لی۔ خدا کی قسم اگر میں اس کو اپنے لیے نہ لیتا تو میں کبھی اپنی کریکشن، اگر میں اس کو اپنے لیے نہ لیتا تو میں کبھی بھی اپنی کریکشن نہ کرتا، اپنی غیبت نہ دیکھتا، اپنا غصہ نہ دیکھتا، جو میری طرف حقوق نکل رہے تھے وہ میں دیکھتا ہی نہ۔ سو تمہاری طرف کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب رابعہ بیٹھی ہے، لائلہ بیٹھی ہے، لائلہ کا ذکر کیا ہے؟ شی از 10 ایئرز اولڈ، ایک لمیٹڈ اس کی لائف ہے اس وقت۔ اسی طرح پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آیات بڑی ہو گئی، میرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر زیادہ ہو گیا، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، نانا دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ذکر اور زیادہ ہو گیا۔ سو جس کی جتنی ڈیوٹیز اپلائی ہو رہی ہیں، آیات اپلائی ہو رہی ہیں، اتنا اس کا ذکر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سو ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا ذکر دیکھو۔ اس میں جب میں نے اپنا ذکر دیکھا تھا قرآن کے اندر تو اللہ گواہ ہے کوئی اچھی جگہ نہیں تھی، وہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوا تھا وہ کوئی اچھی جگہ نہیں تھی۔ کہ میرا ذکر کون سی آیات میں ہے؟ کیا مومنین کی آیات میں ہے، ایمان والوں کی آیات میں ہے، منافق کی آیات میں تو نہیں ہے، مشرک کی آیات میں تو نہیں ہے، کافر کی آیات میں تو نہیں ہے، حالانکہ میں وہ بننا نہیں چاہتا۔ تو پتہ ہے میرا ذکر مجھے کہاں ملا؟ جو آیت جنید بھائی نے پڑھی، جو بھابی نے پڑھی، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مجھے اپنا ذکر مل گیا، میں نے کہا یہ میری لائن ہے۔ وہ ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا، یہ نیشنل دس وے، پاکستانی دس وے، یا نان ریزیڈنٹ دس وے، تو مجھے اپنی کیو مل گئی، مجھے اپنی لائن مل گئی کہ یار یہ ظلم و زیادتی والے لوگ یہاں پہ ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ وری، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو مجھے آسرا ہوا، میں نے کہا اوکے ابھی حوصلہ، ابھی چانس ہے۔ سو میں نے یہاں سے انٹری دی قرآن میں۔ تو میں آپ سب کو آج یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ ایک پین لیں اور ایک پیپر لیں اور اس کے اوپر اپنا ذکر لکھیں۔ اپنا ذکر کیا ہوتا ہے؟ میرے دماغ میں اس وقت کون کون سی پرابلمس ہیں جو مجھے تنگ کر رہی ہیں، میرے بچوں کا فیوچر، اکانومی کا پرابلم، میرے ہسبینڈ کی جاب، اس کی اکانومی، اس کی طبیعت، اس کی کوئی مرض، جو چیزیں بھی آپ کو بودر کرتی ہیں صبح سے شام تک، وہ ایک پیپر پر لکھیں۔ پھر اپنے سے باہر دیکھیں کہ میں ایک ہسبینڈ کیسا ہوں، میں ایک وائف کیسی ہوں، میں ایک باپ کیسا ہوں، میں ایک ماں کیسی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے سارے یہ رشتے کمپلیٹ ہو جائیں، پھر اپنے کاروبار کی کوئی ٹینشن ہے وہ بھی لکھیں، اور پھر اینڈ میں جو سب سے پہلے ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کہاں ہوں، کیا میں ایک واقعی ایمان والا ہوں جیسا کہ اللہ آیات میں بتا رہے ہیں کہ ایمان والا ایسا ہوتا ہے؟ کیا میں واقعی ایک مسلمان ہوں جیسا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ اس کو ایک پیپر پر لکھیں۔ یہ آپ کے کسی کے 10 ہوں گے سوال، کسی کے 15 ہوں گے، کسی کے 20 ہوں گے۔ میں 3 مہینے پوچھتا رہا تھا، 3 months۔
سلوا 8 مہینے سوال پوچھتی رہی تھی اپنی جہاں پہ یہ کھڑی ہوئی تھی زندگی میں. سو جیسے جیسے سوالوں کے جواب ملتے جائیں گے اور آپ چلیں گے تو آپ کس چیز کے قریب ہو رہے ہیں؟ صراط مستقیم کے قریب ہو رہے ہیں. کیونکہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے تھے بچپن سے؟ اہدنا الصراط، یہی تو مانگ رہے تھے آپ. سو وہ اس پر آنے کا طریقہ کیا تھا کہ جتنا میں دور ہوں، میں آپ کے گھر آ رہا تھا اور میں لاسٹ ہو گیا، عاشق بھائی کی طرف میں آ رہا تھا، تو میں نے راستے سے کال کیا، میں نے کہا عاشق بھائی آئی ایم لاسٹ، ذرا گائیڈ کر دیں پلیز. تو آپ مجھ سے پہلا سوال کیا کریں گے؟ ابھی کہاں ہو؟ اگر میں آپ کو لوکیشن بتا ہی نہ سکوں تو آپ میری ہیلپ کر سکیں گے؟ آپ کہیں گے یار لنڈن تو بہت بڑا ہے. سو دا مومنٹ آئی ٹیل یو آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر، آپ کہیں گے او اوکے اوکے اوکے، یہاں سے فوراً ایگزٹ لیں، واپس آئیں اور لیفٹ ٹرن کر لیں. سو یہ آیت ہم سب سے یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی لوکیشن قرآن میں زندگی کے اندر دیکھ لو. مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا، میرا آپ سے کوئی انسینٹیو نہ ہی کوئی وہ ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر اللہ کبھی بھی موقع دے قرآن شیئر کرنے کا اور سامنے واقعی لوگ سننے والے بھی بیٹھے ہوں، نیک لوگ بھی بیٹھے ہوں، تو پھر حق جو ہے اس کو چھپانا نہیں ہے بلکہ شیئر کرنا ہے. سو زندگی کے اندر اگر میں نے دیکھ لیا کہ یار میری تو معافی بنتی ہے، میں تو یہ والی چیز میری زندگی آیت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر میں سوؤں گا نہیں اس دن جس دن میں جب تک اس کی معافی نہیں مانگ لوں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی دن سوتے ہوئے ہی. سو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ اللہ حساب کرے. تو وہ حساب، وہ کیوں کہہ رہے تھے اپنا حساب کر لو؟ کس چیز کس بیس پہ کر لو؟ بیکاز وی ہیو دا بک. اسی ٹیکسٹ بک کے اوپر اس دن حساب ہونا ہے، اسی ٹیکسٹ بک پہ میں آج حساب کر لیتا ہوں. تو آخر میں آج کے عاشق بھائی سر ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سر صراط الذین انعمت علیہم، ان سر. لوگوں کا جن کے اوپر تمہارا انعام ہو، جی، وہ لوگ کون سے ہیں؟ تو راستہ تو اس سے ملے گا نا. سورہ مریم کھولیے، جی 19 آیت 58 سنائیے. آپ کے پاس قرآن ہے؟ جی وہ کھول کے دیجئے تاکہ پتہ میری بات پہ بھروسہ نہ کریں پلیز. آپ قرآن پاک میں بھی بتائیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. 19 اس کو کہتے ہیں تصدیق بالایمان. 1958. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم جی. اللہ. اولئک الذین انعم اللہ علیہم یا رک من جائے. النبیین. ٹھہر جائے. اولئک الذین انعم اللہ. انعم اللہ علیہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کر دیا. رائٹ؟ اچھا، انعام کے آگے تے لگا دیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ عربک میں انعام کے آگے تے لگ جائے تو انعامتا، پاسٹ ٹینس ہو گیا، یعنی انعام دیا، انعام والے ہو گئے، انعامتا ہو گئے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہی تو ہیں جن پر اللہ نے انعام کر دیا. کون ہے یہ؟ من النبیین. کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ سلسلہ؟ the prophets, the messengers of Allah, from Adam alayhi salam to Khatam al-Nabiyyin, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, all the messengers came from Allah. They are all an'amta alayhim. آگے من ذریتہ آدم. جو آدم کی آف سپرنگ، آگے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے، آگے وممن حملناہ مع نوح. جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا کشتی میں، وہ بھی یہ انعام والے ہی ہیں. آگے ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل. ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، وہ اسرائیل علیہ السلام کی ذریت. آگے وممن ہدینا. یہ سب میں ایک چیز کامن تھی، ان سب کی اللہ نے ہدایت کی تھی، یہ بغیر ہدایت کے نہیں تھے. آگے واجتبینا. ان کو منتخب کیا تھا. وجتبا، وجتبینا، یہ وہی ورڈ ہے، چوز کیا ہوا، منتخب کیا ہوا. آگے اذا تتلا علیہم آیات اب ان الرحمن. سب میں ایک چیز کامن تھی. کشتی، جو کشتی میں تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آدم علیہ السلام، ان سب میں ایک چیز کامن تھی. جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی تھی، کس کی؟ آیات الرحمن. جب الرحمن کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی تھی. عاشق بھائی یہ انعام والے کی پہچان ہے. اور اللہ کی قسم زندگی میں اللہ نے بہت سارے ایسے لوگ دکھائے جنہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا سمجھ کے ساتھ اور رونا شروع ہو گئے. یعنی انعام والے جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ قرآن نہ بھی جانتے ہوں، ان کو اللہ ضرور سنواتا ہے. یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ ریفرنس سے نہ بھی جانتے ہوں بٹ دے آر گڈ پیپل اور ان کے دلوں میں ایمان ہو تو اللہ کنفرم کرتا ہے
تو جب وہ کنفرمیشن سنتے ہیں تو ان کے آنسو نکل آتے ہیں. میں بھی دکھاؤں گا آپ کو. تو جب وہ آیات سنتے ہیں رحمان کی تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن جب وہ رحمان کی آیات سنتے سجدا وبکیا، ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ بکیا اور روتے ہیں. سجدہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک فزیکل سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک سجدہ ہوتا ہے جو حکم سنتے ہوئے کیا جاتا ہے، آیت سنتے ہوئے کیا جاتا ہے. وہ نفس کا سجدہ ہوتا ہے. اور پھر دونوں سجدے میں جھک جاتے ہیں نماز میں، نفس بھی اور باڈی بھی. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اگر نفس نہیں جھکا، نفس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ ایگری نہیں کر رہا اللہ کی بات سے، تو خالی باڈی جھک گئی، وہ بندہ نہیں بدلے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ثواب مل جائے گا. اگر نفس بھی جھک گیا کہ ہاں یار میں نے والدین کا آج سے احترام کرنا ہے، تو باڈی بھی جھک گئی اور نفس بھی جھک گیا، بندہ چینج ہو گیا. یہ انمتا علیہم ہے. ان کے بعد کون لوگ آئے؟ یہ دیکھیے ذرا اب ہم آنے والے ہیں جی. فخلف من بعد خلف then there came successors who succeeded them، یعنی ان کے بعد جو آنے والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، ادا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. انہوں نے آیات پہ رونا چھوڑ دیا، انہوں نے آیات پہ غور کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے جھکنا چھوڑ دیا آیات پہ. انہوں نے اس کو ایک ریچول بنا دیا، ایک ٹریڈیشن بنا دی. آگے واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی شہوات کو شہوات رائٹ، انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے جوڑ دیا، نماز کو ضروریات سے جوڑ دیا، صلاۃ کو ضروریات سے جوڑ دیا، اپنی خواہشات کے لیے صلاۃ پڑھنا شروع کر دی، مرضی کے لیے پڑھنی شروع کر دی. سو یہ ہے وہ لوگ ہیں جو ہر دور کے انعام والے ہیں، اور قیامت تک یہ انعام والے آتے رہیں گے خاتم النبیین کے بعد. پہچان کیا ہوگی ان کی؟ کہ جب ان پر آیات تلاوت ہوں گی تو بلڈوز ہو جائیں گے. چاہے دیر آئے درست آئے، ہم بھی تو دیکھیں دیر سے آئے ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، آپ ہم سے زیادہ نیک ہیں. ہم تو کسی اور ہی دنیا میں تھے، راک اینڈ رول اور میوزک انڈسٹری اور پتہ نہیں کہاں کہاں. لیکن اللہ توفیق دیتا ہے. میں تو پہلے کہا کہ میں تو ایک گناہ گار انسان، چھوٹا سا ایمان والا، آپ لوگ تو بہت زیادہ نیک ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس کے اوپر میں آج کی یہ بات گفتگو ختم کروں گا، کیونکہ والدین کے بارے میں ہے، کہ میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ، اگر میں پاسٹ لائف دیکھتا ہوں، میں کوئی اتنا فرما بردار بچہ نہیں تھا. مجھ سے بدتمیزیاں بھی ہوئیں، مجھ سے اونچا بھی بولا گیا، میں نے آرگیومنٹ بھی کی اپنے والدین کے ساتھ. اور جس دن قرآن میری زندگی میں آیا، 17 سورہ کی 23 نمبر آیت میں نے اپنے لیے لے لی، ذکرکم، اس دن مجھے واحد سمجھ میں آئی کہ یہ تو میرا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہماری کلاس میں پڑھی جا رہی تھی، کسی نے سوال کیا، میں نے بھی نہیں کیا تھا، کسی نے کیا، تو اللہ کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، احسان، والدین کے ساتھ احسان کرو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ میری پٹائی ہو رہی ہے، کیونکہ میں اپنا ذکر لے رہا تھا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کو پہنچے، أَحَدُهُمَا، کوئی ایک، أَوْ كِلَاهُمَا، یا دونوں، میرے گھر میں دونوں تھے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ڈو ناٹ سے اف ٹو دیم. اچھا اف آنکھیں رول کر کے بھی ہوتا ہے، چھوٹے بچے کرتے ہیں ایسے کر کے، تو ان کو پتا ہے اس سے زیادہ وہ کر سکتے ہیں. اچھا اف ایسے کر کے ہوتا ہے، اف منہ کر کے بھی ہوتا ہے، اف اوپر نہ دیکھ کر بھی ہوتا ہے. باپ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ ٹیبلٹ کے اوپر ہیں، فون کے اوپر ہیں، تو یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. سو اف نہیں کرو، ولا تنہرہما، ڈو ناٹ شاؤٹ. اب تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ زمین پھٹے عاشق بھائی اور میں اس میں دفن ہو جاؤں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اب بات کرو ان سے تو کریم کا مطلب ہوتا ہے اکرم، ہائی گریڈ، آنریبل، گڈ چوائس آف ورڈ. اچھا والدین غلط بھی تو ہو سکتے ہیں، انسان ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ پروٹوکول مت چھوڑو کہ بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کریم بات کرو ان کے ساتھ. استاد کے پاس چلا گئے، کلاس ختم ہوئی، میں نے کہا سر میری تو حالت خراب ہو رہی ہے اندر، یہ تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، 6 مہینے ہوئے ہیں ابھی والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، اور 6 مہینے میں سب پورا ہو گیا، اور میری ریکویسٹ پہ خرچ آئے ہیں، تو میں جاؤں گا، میں تو اس کی ورزی کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اس آیت کو یاد کر لو، آج تمہیں سمجھ تو آ گئی، اب عربی میں بھی اس کو یاد کر لو، اور گھر جا کے سورہ فاتحہ کے بعد اس کی تلاوت کرو، تھوڑے دنوں کے لیے کل اللہ احد کو ریسٹ دو،
اس والی آیت کو یاد کرو. میں آج میں گھر آیا, میں نے ایسے لاؤنج میں واک کر کر کے آیت کو یاد کیا. اس کے بعد سورہ فاتحہ میں کھڑا ہوا, یہ آیت تلاوت کی. یہ میرا اپنا ذکر آ رہا ہے, اللہ کا حکم آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ فیصلہ ہو چکا ہے, وی ڈونٹ نیڈ یور کنسلٹنس, کہ تم میرے علاوہ کسی کی نہیں سنو گے. اور والدین کے ساتھ, اچھا اللہ ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے تھے بالوالدین احسانا, لیکن پہلے خود کیوں آئے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے ایمفسائز کر رہا ہے اور بتا رہا ہے اتنا سیریس اس رشتے کے بارے میں کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, جھگڑنا نہیں ہے. اب میں 10 منٹ ہو گئے قیام میں, آئی ایم اسٹینڈنگ, کہ رکوع کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, کیونکہ اگر کیا تو اب والدہ کی شکل بھی آ رہی ہے کہ وہ تو یار بہت ریجڈ ہیں. اب ابو کی آ رہی ہے کرتے ہیں, یار کیسے ہوگا یہ, تو یار دیکھی جائے گی. 10 منٹ کے بعد فیصلہ ہو گیا سر, یا تو کڑے کڑے سلام پھیر لو یا پھر ڈوب جاؤ. تو میں نے کہا اللہ اکبر, رکوع کر دیا, سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے میری حمد بھی سن لی, گواہ ہو گیا اللہ. اور اب میں جھک رہا ہوں پورا کا پورا, اللہ اکبر, سجدہ ہو گیا, باڈی جھکی ہے, نفس بھی جھک گیا. 31 سال سے اس سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا, اس سے پہلے اندر والا نہیں جھک رہا تھا, صرف باڈی جھک رہی تھی. اس کے بعد جا کے 4 مہینے کے بعد بہن نے کہا کہ والدہ کہہ رہی تھی ٹھنڈا ہو گیا, بیٹھ کے بات کرتا ہے, سمجھاتا ہے. پھر جا کے پاؤں پکڑے, معافی مانگی, یہ والی آیت بتائی, کیونکہ وہ پہلے تو گھبرا گئے نا کہ پتہ نہیں کیا کر کے آ گیا جو پاؤں پکڑ رہا ہے. تو میں نے بتایا کہ یہ سمجھ میں آیا ہے. وہ دن اور آج کا دن, میں اس ملک میں انہی کی وجہ سے آیا, اپنی والدہ کو لک آفٹر کرنے آیا. میرا کینیڈا میں کوئی ارادہ نہیں تھا آنے کا. اب وہ چلی گئی, 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور آخری جو 5 گھنٹے تھے جب ہوش میں آئی تھی, آخری 5 گھنٹے کے لیے, تو 2 آیتیں پڑھی تھی انہوں نے جو ان کی فیوریٹ تھی. ایک ان اللہ مع الصابرین والی, اور بول نہیں پا رہی تھی بیکاز لنگز اتنا زیادہ شور کر رہے تھے تو تکلیف میں تھی. اور آخری انہوں نے پڑھی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. دیٹ واز اٹ. یہ آخری آیت تھی, پھر اس کے بعد وہ کومے میں چلی گئی. تو میں نے جب بتایا یہاں کے میرے دوست ہیں, بہت عزیز سینئر امام ہیں, پرانے شیخ ہیں جارڈن کے, تو انہوں نے کہا واللہ I wish and I pray that Allah will give me this kind of death, کہ میں تکلیف کے زبان پہ اس کی آیت ہو, اس کا حکم ہو. سو والدین کے لیے اینڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا, ہم جو دعا کرتے ہیں اسی دعا پہ اختتام کرتے ہیں کہ ربی جعلنی. تھوڑا سا بتائیں گے احسان کیا, احسان جو کہہ رہے ہیں اللہ والدین پر احسان. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ہے ایسا جو احسان کر سکتا ہے, ان پہ تو ہاتھ کھڑا کرے. میں غلط کہہ رہا ہوں, میں تو میری تو وہ مجال ہی نہیں ہے. I tried my best, میری جتنی اوقات تھی. میرا اور میرے والد صاحب کا ایک ہی اکاؤنٹ تھا. میرے 19 ایئرز مجھے وہاں ملے, میں چھوٹا تھا, جلدی اسٹیبلش ہو گیا تھا, تو میں نے پہلے اپروچ کیا والدین کو کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کے ساتھ رہنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 19 سال اور پھر یہاں جو آیا, یہ سارا بھی ملا لیں تو 1% بھی نہیں ہے جو احسان آتا ہے ان کے, 1% بھی نہیں ہے جو ان کے احسان آتا ہے. اللہ احسان کو ایسے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو باقی آیا تھا وہی احسان ہے, کہ جب تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچے اور تو ہو گیا ہے طاقتور. اچھا جو والدین ابھی جوان ہیں یہاں پہ, بچہ اف کرتا ہے آپ کے سامنے, مجال ہی نہیں, اس کو پتہ ادھر سے ابھی ایک آئے گی, خاص طور پہ پاکستان میں ہو تو, بیکاز وین یو آر اسٹرانگ, تو بچے کی ویسی مجال نہیں ہے. بچہ ویک ہے, چھوٹا ہے. جب کہہ رہا ہے جب وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ دے آر گیٹنگ ویکر اینڈ یو گیٹنگ اسٹرانگر. پیسہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ آ گیا ہو, والدین سے زیادہ پڑھ لیا ہو, آپ کینیڈین ایکسنٹ میں بات کر رہے ہو, والدین بولتے ہو تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی گجرانوالہ کی انگلش ہے, اور آپ ان کو اسی بیس کے اوپر کم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا ایکسنٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے. سو احسان کا مطلب یہ ہے کہ اف نہیں کرنا جب وہ بڑھاپے کو پہنچے ہمارے سامنے, تو اللہ کہہ رہا ہے اف نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے زبان کو, اپنی باڈی لینگویج کو واچ کرنا ہے. والدین دیکھتے سب ہیں, بولتے نہیں ہیں. غلط کہہ رہا ہوں سر؟ والدین بہت ساری چیزیں اوور لک کر رہے ہوتے ہیں بچوں کی. اس کے بعد سوری انگلش
Oh, Laila, come here. Laila, come here. You want to say something? Is that your favorite ayat? So, ehsan kya hai? You're not doing uff. You will not shout. آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے. ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوگا تو یہ احسان کی ڈیفینیشن میں نے کہا آیت سے ہی دے دیتا ہوں. اف نہیں کریں گے. یو ول ناٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف یور پیرنٹس ایون اف دے آر رانگ. اچھا اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اف دے آر ویری نیک اور رائچس پیپل دین بی کائنڈ ٹو دیم. نو, اللہ نے صرف والدین بولا ہے. وہ کیسے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں, کسی برائی میں بھی ہو سکتے ہیں. You are no one to judge them. اللہ کہہ رہا ہے you live in and remain in your protocol, in your boundary, کہ you don't shout, you don't do uff, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. And when you talk to them, تو اس طرح بات کرو جیسے آپ کی $1 ملین والی پارٹی ہوتی ہے جس سے آپ نے فرینچائز لینی ہوتی ہے اگلی, جس کو ناراض کر کے آپ کی مورگیج اور آپ سڑک پہ آ جائیں گے. کیسے بات کرتے ہیں اس سے؟ سر جی اوکے ڈونٹ وری سر, میں آ جاؤں, میں آ جاتا ہوں. نہیں لیٹ ہو گیا, نہیں کوئی بات نہیں سر, میں آ جاتا ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا جابس میں, جب آپ بڑی بڑی جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں آپ کے اپارٹمنٹس اینڈ کارز اینڈ ایوری تھنگ از ریلائنگ آن یور سیلری, سو یو آر سو سافٹ اینڈ یو نو ہمبل. سو والدین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤ ان کو, بٹ وداؤٹ کراسنگ دیز باؤنڈریز. ٹاک ٹو دیم, سمجھاؤ ان کو. اچھا آخری چیز احسان کے اندر, سب سے کریم کال کون سا ہے دنیا میں؟ سب سے کریم بات کس کی ہے؟ سب سے ہائی گریڈ بات کس کی ہے؟ تو اللہ کو بیچ میں لے آؤ. اللہ گواہ ہے, میں نے جب والدین کو کوئی میسج دینا ہوتا تھا میں مغرب کی نماز میں وہ آیات پڑھ دیتا تھا. اس کے بعد ساتھ بیٹھ کے, ہمارے گھر کی روٹین تھی, نماز کے بعد ہم قرآن کھول کے 20 منٹ اس کے اوپر غور کرتے تھے. اور میرے پیرنٹس بہت انجوائے کرتے تھے کہ بھئی مزہ آیا, جو نماز پڑھی ہے اس کو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے اندر انڈائریکٹلی میسج چلا جاتا تھا اور وہ دونوں خاموشی سے اس کو, اگر میں بولتا کہ پتہ ہے یہ, تو وہ ناراض ہو جاتا ہے بیکاز بچہ درس دے رہا ہے, بچہ سکھا رہا ہے, بچہ سمجھا رہا ہے. تو ماں باپ کین بی یو نو ایگو تو ہے نا والدین کی. سو یہ احسان ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے پہلو جھکا دے, یعنی اپنی ایگو کو. یو کین بی آپ جنرل بھی ہو سکتے ہیں, آپ پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اماں ابا کے سامنے تو آ کے, وہ بھی جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ سر آ کے گود میں ہی رکھتا ہے ماں کی, چاہے جنرل ہو چاہے پریزیڈنٹ ہو. بہ جا روٹی کھا, کھانا کھایا ہے, تب بھی ماں ہی پوچھے گی. اور میری ماں بیڈ ریڈن بھی, وہاں سے بھی پوچھ رہی تھی کھانا کھا لیا, یا اس کا کیا ہوا, پیپر آ گئے, بڑے جو بھی مسائل تھے. سو والدین کا آپ کبھی بھی نہیں اتار سکتے. اور آخری بات جو انہوں نے کہی وہ حدیث بالکل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے. اور اس میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں, میں کسی دن آپ کو عربی بتا دوں گا اس کی, کہ کن کے والدین کو وہاں لباس پہنائے جا رہے ہیں جس میں سے شعائیں نکلتی ہیں سورج جیسی. وہاں ورڈ یوز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے قرآن کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا. پڑھا نہیں, سمجھا اینڈ ایکٹڈ اپون اٹ. اور ایک حدیث اور میں بتانا چاہتا ہوں, whoever finds his parents or one of them in their old age, جس کے بھی والدین اس کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ایک یا دونوں, and he does not serve them, he will enter into the fire. اس نے ان کو سرو نہیں کیا اپنے بڑے والدین کو, تو آگ میں داخل ہوگا. may Allah distance him, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ دور ہو جائے اس سے, میری دعا ہے. سو ربی جعلنی, اس دعا پہ میں اختتام کرتا ہوں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور آج ہم اس کو صرف پڑھیں گے, ہم اس کے ساتھ ایگری کریں گے کہ اے میرے رب مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے, پڑھنے والا نہیں, قائم کرنے والا. قائم کا مطلب کیا ہے سمیت بھائی؟ اور جی سمجھ کے عمل کرنا, یہ ہے قائم کر دینا صلاۃ کو. میرا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. اس کے بعد وَمِن ذُرِّيَّتِي, یہ جو میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ, یور چلڈرن, مائی
ڈاٹر لالا بیٹھی ہے, آپ کے بچے بیٹھے ہیں, if not practically establishing صلاح, اگر میں ہی نہیں چل رہا, میں ان کے لیے دعا کیسے مانگ رہا ہوں؟ It doesn't make sense. So مجھے پہلے پریکٹیکل ہونا پڑے گا تو بچہ پریکٹیکل ہوگا. اقیم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, میرے بچوں کو بھی بنا دے ربنا وتقبل دعا, اور اے میرے رب ہماری دعا کو, یہ میں اپنے لیے, آپ کے لیے, آپ کے گھروں کے لیے, میں اپنے رب سے, آپ کے رب سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ ہم نے جو آج آپ کے کلام کو سنا, آپ کی آیات کو سنا, دل سے سنا, اس کو قبول فرما لے, ہماری اس دعا کو قبول فرما لے کہ ربنا اغفر لی, مجھے مغفرت دے دے, مجھے معاف کر دے. میں آج معافی مانگتا ہوں, میں کوئی لمحہ نہیں چھوڑوں گا, میں آج بھی مانگوں گا, ابھی بھی مانگوں گا. ربنا اغفر لی ولی والدیہ, اور جو میرے والدین جو دونوں جا چکے ہیں, ان کے ایک جا چکے ہیں, آپ میں سے بھی سلواز فادر از الائیو بٹ مدر از لیفٹ, ایک ہیں, دونوں چلے گئے ہیں, ان کی بھی مغفرت کر دے. وللمؤمنین, اور جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے. اور آخر میں یوم یقوم الحساب, یہاں پہ بھی کر دے اور جب حساب ہو وہاں پر بھی کر دے. آمین وقتم آمین. اسی دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. ہم 4 days a week سیشنز کرتے ہیں, قرآن سیشنز کرتے ہیں. آپ زوم پر آئیں, لائیو آئیں, کویسچنز پوچھیں, اپنا وہ پیپر جو ہے ذکر لے کر آئیں, بمبارڈ کر دیں کویسچنز. ٹیک دی آیات, گو ہوم, ریویو اٹ, میک اٹ پارٹ آف یور لائف. اٹ از آل فری آف کاسٹ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کو بھی بہت بہت دعائیں, اللہ آپ کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ we will continue our sessions from Monday.